السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ساتھیو، اگر آپ کے پاس قرآن پاک بما ترجمے والا قرآن پاک موجود ہے تو اس کو اپنے پاس رکھ لیجئے، اور اگر نہیں ہے تو برائے مہربانی سادہ قرآن پاک اور ساتھ پینسل رکھ لیں تاکہ آپ قرآن پاک کے جو مخصوص آیات کا ترجمہ آپ کو بتایا جاتا ہے وہ آپ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ کہ بے شک قرآن پاک تمہارے لیے آسان کر دیا گیا ہے، تو کیا کوئی ہے جو قرآن پاک کو سیکھے۔ قرآن پاک کو ہم اکثر پڑھتے ہیں اور بہت سے لوگ تو روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں۔ میرے اکثر بہنیں اور بھائی جو ہیں وہ 1 مہینے میں قرآن پاک مکمل بھی کر لیتے ہیں، لیکن کیا قرآن پاک کو صحیح معنوں میں سمجھنے کے لیے کسی کو اس کی سمجھ آتی ہے؟ کیا اس کا معنی اور مفہوم ہمیں معلوم ہے؟ بس یہ نہ اس کا ہمیں ترجمہ معلوم ہے اور نہ ہی اس کی تفسیر، بس سیدھا پڑھتے ہیں اور شیطان بھی خوش ہوتا ہے کہ ان کو پڑھنے دو، کون سا ان کو قرآن پاک کی سمجھ آنی ہے۔ قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے اس کا ترجمہ اور تفسیر کا معلوم ہونا ضروری ہے۔ اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا خوبصورت بات ارشاد فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عالم کو ایک عابد پر اس طرح فضیلت حاصل ہے۔ عالم وہ ہے جو علم حاصل کرنے کی خواہش رکھتا ہے، علم سیکھتا ہے، اور عابد وہ ہے جو دن رات اللہ کی عبادت کرتا ہے، جو دن کو بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے اور ساری رات بھی اللہ کی عبادت کے لیے جائے نماز پہ کھڑا رہتا ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عالم کو ایک عابد پر اس طرح فضیلت حاصل ہے کہ جیسے مجھے یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عام آدمی پر فضیلت ہے۔ سبحان اللہ! دیکھیے کہاں ہمارے آقائے دو جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور کہاں ایک عام آدمی۔ اور جب ایک طالب علم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے تو فرشتے اس کے قدموں کے نیچے اپنے پر بچھا دیتے ہیں، اور جب وہ ایک طالب علم اور اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اس کے لیے استغفار کرتے ہیں، اور زمین سے لے کے عرش معلیٰ تک ایک قطار بن جاتی ہے فرشتوں کی جو اس طالب علم کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں اور اس کے لیے اپنی رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ اور اگر طالب علم اللہ کے راستے میں فوت ہو جاتا ہے تو وہ شہادت کا رتبہ پاتا ہے۔ سبحان اللہ! میرے ساتھیوں، شہادت کا رتبہ وہ ہے کہ اگر شہید دنیا میں اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتا ہے تو اس کا ایک قطرہ، اس کے خون کا ایک قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں اور اس کو جنت میں پہنچا دیا جاتا ہے۔ ہر انسان جو دنیا میں آیا ہے اس کا کوئی نہ کوئی مقصد تو ہوگا کہ وہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو اس کا زندگی میں گزارنے کا کوئی مقصد ہونا چاہیے۔ اللہ کی عبادت تو زمین و آسمان کی ہر مخلوق کرتی ہے، عرش سے لے کے فرش تک، چرند پرند، سورج، ستارے، زمین و آسمان، دریا سمندر، غرض کے ریت کے ذرے اور پانی کے قطرے بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ تو میرے ساتھیوں، انسان کی عبادت ایسی ہونی چاہیے کہ فرشتے بھی اس پہ رشک کریں۔ ہر چیز اللہ کی عبادت کرتی ہے
تمام مخلوقات اللہ کی عبادت کرتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سب سے پہلی آیت انسان کے لیے نازل فرمائی، اور اس میں فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، یعنی پڑھ اے انسان اپنے پروردگار کے نام سے پڑھ جس نے تمہیں تخلیق کیا، تمہیں پیدا فرمایا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے رب نے بھی انسان کو اسی لیے بھیجا ہے کہ وہ علم حاصل کرے، اللہ کی تخلیق کو غور و فکر کرے، اس کو سمجھے کہ میرے رب نے مجھے دنیا میں جو بھیجا ہے اس کا مقصد کیا ہے۔ سب سے پہلے علم حاصل کرنے کی تلقین فرمائی گئی۔ علم کو حاصل کرنے کی کوئی خاص عمر نہیں ہوتی۔ میری بہنوں، اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہماری عمر ہو گئی ہے، اب تو ہمارے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں، اب تو ہمارے بچے پڑھیں گے۔ نہیں، یہ درست نہیں، بلکہ علم تو وہ ہے کہ زندگی کے کسی حصے میں بھی علم حاصل کرو تو میرے پروردگار کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی سکینہ نازل ہوتی ہے، اور آپ کے بچوں کے لیے بھی یہ صدقہ جاریہ ہے کہ آپ قرآن کا علم سیکھیں، دین کا علم سیکھیں، اور اپنے بچوں کو بھی اس علم کو سکھائیں۔ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم علم حاصل کرنے کے لیے کوشش کیا کرو، بے شک اس کا سیکھنا نیکی، اس کے بارے میں بحث کرنا تسبیح اور اس کے لیے کاوش جہاد ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک کو ہمارے لیے ہدایت بنا کر بھیجا، اور ہماری سب سے بڑی گائیڈنس اور سب سے بڑی رہنمائی ہمارا قرآن ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کا حکم فرمایا ہے۔ سورۃ نحل آیت نمبر 98 میں اللہ تبارک تعالیٰ کا ارشاد ہے، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جب تم قرآن کی تلاوت کرو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو۔ اب یہ شیطان مردود کون ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اس سے بچنے کی تلقین کیوں فرمائی ہے؟ یقین کریں شیطان کا نام ابلیس تھا اور یہ جنوں میں شمار ہوتا تھا۔ یہ اللہ کی اتنی عبادت کیا کرتا تھا کہ دنیا کا کوئی کونا ایسا نہیں تھا، کوئی جگہ ایسی نہیں تھی جہاں اس نے سجدہ نہ کیا ہو۔ یہ اللہ کے نزدیک اتنا مقرب تھا کہ اللہ پاک نے اسے فرشتوں کا درجہ عطا فرمایا تھا۔ یہ جب چاہے زمین سے آسمان پر چلا جاتا، اللہ تبارک تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہوتا، مگر جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمایا تو ابلیس سمیت تمام فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ تو سب سے پہلے تو سب نے اطاعت کی اور سجدہ کیا، مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن مجید میں سورۃ البقرہ میں ارشاد فرمایا ہے، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، یعنی اور جب ہم نے حکم دیا فرشتوں کو کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو ان سب نے سجدہ کیا، مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، اس نے انکار کیا، تکبر کیا، اور وہ نافرمانوں یعنی کافروں میں سے ہو گیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو فضیلت اس لیے دی تھی کہ اسے کچھ علم سکھایا گیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو شیطان پر فضیلت صرف ان کے علم کی وجہ سے ہوئی تھی۔ اب شیطان نے سجدہ نہیں کیا تو وہ اللہ کے برگزیدہ بندے سے اللہ کا نافرمان بن گیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے جنت سے نکال دیا اور زمین پر بھیج دیا، اور اب وہ قیامت تک زمین پر بھٹکتا رہے گا اور اللہ کے نیک بندوں کو ورگلاتا رہے گا۔ غور کریں کہ شیطان نے ایک سجدہ نہیں کیا تو اسے اتنی بڑی سزا ملی، اور ہم جو دن اور رات میں کتنے سجدے چھوڑ دیتے ہیں، فجر کی نماز میں کتنے سجدے ہوتے ہیں، ظہر اور عصر کی نماز میں، مغرب اور عشاء میں کتنے سجدے ہوتے ہیں جو ہم ادا نہیں کرتے، قضا کر دیتے ہیں۔ سوچئے ہمارا کیا حال ہوگا، اور وہ رب کریم ہم سے کتنا ناراض ہوگا۔ اب شیطان جو ہے اس کا کام یہی ہے کہ وہ کسی بندے کو نیکی کا کام کرنے نہیں دیتا، ہر وقت وسوسے ڈالتا ہے دلوں میں، اچھے کاموں سے روکتا ہے تاکہ ہم اس کے ساتھ دوزخ میں جائیں۔
اس لیے اس کی مکاریوں اور عیاریوں سے بچنے کے لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ جب انسان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیتا ہے تو وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی پناہ میں آ جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ایک فرشتہ مقرر فرماتے ہیں جو شیطان کو اس بندے تک لے جانے سے روکتا ہے۔ اب وہ فرشتہ جو مقرر کیا گیا ہے وہ انسان کی، اس بندے کی جو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے۔ پیارے ساتھیوں، آج ہم نے علم کی فضیلت، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی فضیلت کے بارے میں تھوڑا سا سیکھا ہے۔ اگلے سبق میں انشاءاللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور سورۃ فاتحہ کی 2 سے 3 آیات کا ترجمہ اور ہلکی پھلکی تفسیر کریں گے۔ دعا مانگنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اس کو لائک کریں، کومنٹ کریں، شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ انشاءاللہ آپ سے جلد ملاقات ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک پڑھنے، سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ اس قرآن کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، آمین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ برحمتك يا أرحم الراحمين وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين آمين۔